وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی۔ میں محمد غوث الاعظم آپ سبھی کو تجوید کلاس میں خوش آمدید۔ انشاءاللہ ہم پہلے ایک نبی علیہ السلام کی حدیث کو سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کی دل میں کچھ بھی قرآن کا حصہ نہیں ہے، وہ دل غیر آباد گھر کے مثل ہے۔ یعنی جس کے دل میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے، وہ دل ویران گھر کے مثل ہے۔ اس لیے ویران جگہ یعنی جہاں کوئی بستے نہیں ہیں، تو ہمارے دل بھی اس طریقے سے ہو جائیں گے اگر ہمارے دل میں اگر قرآن کا کوئی بھی حصہ نہ ہو۔ اس لیے انشاءاللہ قرآن کو کچھ صورتیں ہی صحیح نمازوں کے لیے حفظ کرے، اور اب شوق رکھتے ہیں تو بڑے سورے بھی آپ حفظ کر سکتے ہیں، مگر اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ آپ حفظ کرنا آسان ہے، مگر اس کو یاد رکھنے کے لیے بار بار پڑھتے رہنا ضروری ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم حروف اقفا کے بارے میں جانے تھے، اقفا کے قاعدہ کو سمجھے تھے۔ انشاءاللہ آج ہم کچھ قرآن کی مثالوں سے اقفا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ایک بار ہم قاعدے کو دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور تنوین کا اقفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اقفا کے 15 حروف تا، ثا، جیم، دال، ذال، ذا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں ایک الف کے برابر چھپا کر پڑھیں گے۔ اب ہم اقفا کو کچھ ایگزامپلز کے ذریعے سمجھیں گے۔ پہلے اقفا کو کس طرح ادا کرنا ہے یہ دیکھیں، کس طرح اس اقفا کی آواز ہوتی ہے اس کو ہم سمجھیں گے کہ آپ جب زبان نون ساکن یا تنوین کو ادا کرے تو آپ کی زبان کی نوک آپ کے اوپر کے دانتوں کے پاس جو گمس ہے وہاں ٹچ نہیں ہونا ہے۔ اگر ٹچ ہوگی تو آپ کی جو ادائیگی وہ غنّے میں بدل جائے گی۔ اگر آپ ٹچ نہیں کریں گے تو وہ اقفا کی طرح آپ کی آواز ہوگی۔ یعنی جو ظاہر اور ادغام کا درمیانی آواز ہے اس کو اقفا کی آواز ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو ایگزامپل سے میں بتاتا ہوں۔ جب آپ یہ دیکھیں نون کو حمزہ نون زبر ان، جب آپ ان کریں گے تو آپ کی زبان کی نوک اوپر کے دانت جہاں جڑ شروع ہوتے ہیں وہاں گمس پہ لگیں گے۔ اب آپ کیا کرنا ہے، آپ اپنی زبان کی نوک کو پیچھے کو روکنا ہے۔ آپ 2 انگلیوں سے روکے
یا آپ ایک پینسل لے لیں اور اپنی زبان کے نوک پہ رکھ کے اس کو پریکٹس کریں. اگر میں اس کو زبان کو نوک کو اوپر لگا دیا تو آواز دیکھیں کیسا آئے گی. نون ظاہر ہوگا. اکفا میں نون پوری طریقے سے ظاہر نہیں ہونا ہے. نون ادا ہوگا، نون ساکن یا تنوین، مگر پوری طریقے سے ظاہر نہیں ہوگا. اس کو چھپانا ہے. اس کی نون ساکن تنوین کی آواز کو ہم ناک میں چھپانا ہے. نون ساکن کو تنوین کو پوری طریقے سے ظاہر نہیں کرنا ہے. میں پھر دیکھیں ایک بار ظاہر کر کے بتاؤ. حمزہ نون زبر ان. اب میری زبان کی نوک اوپر لگ گئی تو نون ادا ہو گیا. اب میں زبان کی نوک کو پیچھے کو روک کے ادا کرتا ہوں. اس کا فرق دیکھیں. یعنی نون پوری طریقے سے ظاہر نہیں ہوا. اگر اس کو زبان کی نوک کو اوپر لگا دوں گا تو ہوگا اس طریقے سے نون ظاہر ہوگا. تو اب پریکٹس کرنے کے وقت اکفا کو کس طرح پریکٹس کرنا ہے کہ آپ کی زبان کی نوک اوپر نہیں لگنا ہے. آپ ایک پینسل کو آپ کی زبان کے نوک کو ٹچ کر کے رکھیں، وہ آگے نہ بڑھے. آپ کی زبان کی نوک اس طریقے سے آپ اکفا کو پریکٹس کر سکتے ہیں. اور ایک ایگزامپل جیسے ہم پھنکا، اب اس کو پروناؤنس کریں پھنکا، تو آپ کی زبان ہے نا پیچھے رک جائے گی. جس طرح پھن کا کوئی نہیں کہے گا. پھن کا میں آپ کی زبان کی نوک اوپر لگ جائے گی. پھن کا اس طریقے سے، مگر اس طریقے سے نہیں بنا. پھنکا. جب آپ پھنکا کہیں گے تو آپ کی زبان کی نوک پیچھے کو آپ رک رہی ہے، یعنی اوپر ٹچ نہیں ہو رہی. اس وقت اکفا آپ کا صحیح ہوگا. آپ اس طریقے سے ایک پھنکا کے ایگزامپل سے اس کو ابھی اور اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں. اب انشاءاللہ ہم مثالوں سے پڑھیں گے، اکفا کو پریکٹس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ نون زبر ان. اب اس کو اکفا کیوں کرنا ہے؟ تو جب بھی نون ساکن تنوین آئے تو اس کا نیکسٹ لیٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نون ساکن تنوین کو ہم کیا کرنا ہے. تو یہاں حروف حلقی میں سے حمزہ ہا، عین ہا، غین خا نہیں ہے. یہ جو لیٹر ہے تا، یہ حروف اکفا میں سے ہے. تو اس لیے ہم اس نون ساکن کو چھپائیں گے، ایک الف کے مقدار چھپائیں گے. انت. میم نون پیش مون، زال زیر زی، منزی، را پیش رو، منزیرو، منزیرو. دیکھیں یہاں آپ نون میں ظاہر نہیں کیا، آواز ناک میں چھپ گئی. تو پورا پڑھیں گے. انت منذرو. اور ایک بار دیکھیں. انت منذرو. اگر زبان کی نوک کو اوپر ٹچ کر دیا تو اس وقت آواز کیسی آئے گی آپ دیکھیں. انت منذرو، انت منذرو. یہاں واضح طریقے سے نون کی آواز ظاہر ہوگی. یہ واضح طریقے سے نون کی آواز ظاہر نہ ہونا ہی اکفا ہے. ادا ہوگا نون ساکن تنوین، مگر پوری طریقے سے ظاہر نہیں ہونا ہے. ناک میں چھپانا ہے، اس کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے. ہمیں نیکسٹ ایگزامپلس کے ذریعے دیکھیں گے. بسم اللہ. میم نون زبر من. اب من کیوں اکفا کریں گے؟ کیونکہ باجی کی نیکسٹ لیٹر ہے سا. سا جو ہے حروف اکفا میں سے ہے، اس لیے ہم اس نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. سا جبر سا، قاف پیش قو، سا قو. لام تا زبر لت،
ثقلت من ثقلت. اب پھر میں اور ایک بار پڑھ کے سناتا ہوں. من ثقلت. اب اس کو میں نون نوک کو زبان کی نوک کو اوپر ٹچ کر رکھ کے پڑھتا ہوں. اس فرق دیکھیں. من ثقلت من ثقلت. جب آپ زبان کی نوک اوپر ٹچ کریں گے تو وہ نون کو پوری طریقے سے ظاہر کر دے گا. روکنا ہے. آپ 2 انگلیوں سے روک کے ادا کریں. من. یا اگر زبان کی نوک پہ ایک پنسل یا پین رکھ کے دبا کے آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ کو اکفا اچھی طرح پریکٹس ہوگی. نیکسٹ دیکھیں. بسم اللہ. فا زبر فا، حمزہ نون زبر ان، فا ان. جیم یا زبر جئی، فا ان جئی. نون کھڑا زبر نا، فا ان جینا. ہا میم پیش ہم، فا ان جیناہم. دیکھیں اس کو اور ایک بار ملا کے پڑھتا ہوں. فا ان جیناہم. اگر اس زبان کی نوک اوپر لگ گئی تو اس کی آواز دیکھیں کیسی بنتی ہے. فَأَنْجَيْنَاهُمْ. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ فرق محسوس ہوا ہوگا آپ کو. نیکسٹ ایگزامپل. میم نون زبر من. من اکفا کیوں کریں گے؟ باجک جو لیٹر ہے وہ دال ہے اور دال حرف اکفا میں سے ہے. دال زبر دا، خا زبر خا، دا خا. لام زبر لا، دا خالا. ہا الٹا پیش ہو، دخلہ. پورا ملا کر پڑھیں گے. من دخلہ. اگر اس کو میں زبان کی نوک کو اوپر ٹچ کروں گا، من دخلہ. اس طرح نون ظاہر ہو جائے گا. نون ساکن کو چھپانا ہے. نیکسٹ ایگزامپل. واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان. اب اس کو نون ساکن کو اکفا کرنا ہے یا ظاہر کرنا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا نیکسٹ لیٹر. سو نیکسٹ لیٹر دیکھیں ذال ہے. ذال جو ہے وہ حروف اکفا میں سے ہے. سو اس نون ساکن کو ہم ناک میں چھپائیں گے. وَأَن. ذال را زیر ذر، وَأَنذِر. ہا میم پیش ہم، وَأَنذِرْهُمْ. وَأَنذِرْهُمْ. اس طریقے سے. نیکسٹ دیکھیں. حمزہ نون زبر ان. اکفا اس لیے کر رہے ہیں کہ نیکسٹ لیٹر جو ہے زا وہ حروف اکفا میں سے ہے. زا. لام زبر زل، انزل. نون الف زبر نا، انزلنا. یہ ورڈ جیسے ہم انا انزلنا میں پڑھتے ہیں نا، اس طریقے اکفا سے. انزلنا. میں اگر زبان کی نوک کو اوپر ٹچ کر کے پڑھوں گا تو کیسے ادا ہوگی اب دیکھیں. بسم اللہ. انزلنا. یہ غلط ہوگا کیونکہ ہم چھپانا ہے. انزلنا. یہ صحیح ہوگا کیونکہ نون ساکن تنوین کی آواز ناک میں چھپانا ہے. نون ساکن تنوین کی آواز پوری طریقے سے ظاہر نہیں کرنے کو ہی ہم اکفا کہتے ہیں. انشاءاللہ کچھ اور مثالوں سے ہم اکفا کو سمجھیں گے. نیکسٹ ایگزامپل. خا الف زبر خا، لام زیر لی، خالی. دال دو زبر دن. اب یہ میں
ظاہر کیا اس کی آواز کو، مگر یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ نیکسٹ لیٹر اس کو کیا کرنا ہے۔ سو نیکسٹ لیٹر فا ہے، اور فا حروف اکفا میں سے ہیں، اس لیے ہم دال کا اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس کو ہم اکفا کریں گے، اس کی آواز کو ہم ناک میں چھپائیں گے۔ خالداً، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فی ہا، خالداً فی ہا۔ اگلی نیکسٹ مثال، لام الف لا، ہا زیر ہی، یا زبر یا، ہیا، تا دو زبر تن، لاہیتن۔ اب یہ ظاہر ہے، ہم نیکسٹ لیٹر کو چیک کریں گے کہ یہ کیا ہے۔ قوف ہے، قوف حروف اکفا میں سے ہیں، تو اس لیے ہم یہ جو گول تا ہے اس کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اس کو ہم اکفا کریں گے۔ لاہیتن، قاف پیش قو، لام واو پیش لو، قولو، با پیش بو، ہا میم پیش ہم، قلوبہم۔ اب ہم پورا ملا کر پڑھیں گے، لاہیتن قلوبہم۔ نیکسٹ ایگزامپل، کاف زیر کی، را الف زبر را، کی را، میم دو زبر من۔ یہاں اکفا کرنا ہے کیونکہ نیکسٹ لیٹر جو ہے وہ کاف ہے، کاف جو ہے وہ حروف اکفا میں سے، کرامن، کاف الف زبر کا، تا زیر تی، کاتی، با یا زیر بی، کاتبی، نون الف زبر نا، کاتبین۔ اب ہم پورا ملا کر پڑھیں گے، کرامن کاتبین۔ اور ایک بار دیکھیں، کرامن کاتبین۔ یہ ہمارا آخری ایگزامپل ہے۔ میں اور ایک بار اس کو زبان کی نوک کو اوپر کو ٹچ کرا کے آپ کو آواز کی فرق بتاؤں گا۔ کرامن، کرامن۔ یہ دیکھیں یہاں نون ظاہر ہوگا، دو زبر کی تنوین ظاہر ہوگی، اس طرح ظاہر نہیں کرنا ہے، نون دو زبر کی تنوین کی آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ کرامن کاتبین، اس طرح پڑھنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اکفا کس طرح کرنا ہے اور اکفا اور غنہ میں ظاہر میں فرق واضح ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کلاسز کو سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن کو اچھی انداز سے پڑھنے میں، سمجھ کر زندگی میں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس خیر کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔